اس واقعے کے بعد حجاب تاثیر کو بھول نہ سکا۔ وہ میرے ذہن پر سوار نہیں تھی، لیکن مہوش جو اکثر اپنی دوستوں کا ذکر کرتی اور میں دلی سے سنتا، اب وہ کان کھول کر حجاب تاثیر سے متعلق ایک ایک بات سنتا۔ راضی سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اچانک چلی گئی، کھانا بھی نہیں کھایا اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ مہوش نارملی چپس کھاتے، کل رات کی بات بتا رہی تھی اور میں ٹریڈ مل پر کھڑا پسینے سے شرابور ہوتا رننگ میں مگن غور سے اسے سن رہا تھا۔ آخر ذکر جو حجاب تاثیر کا تھا، یہ نام نہ جانے کیوں اتنا اٹریکٹ کرتا حجاب میرے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ میں نے ٹریڈ مل کو آف کر کے پاس پڑے ٹاول سے پسینہ پہنچا۔ اس وقت اکثر میں جم میں ہوتا اور مہوش آ کر مجھ سے دن بھر کی باتیں اسی وقت کرتی۔ مہوش کو میں نے خود سے بے حد قریب کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا ایک اور امیر باپ کی بگڑی بیٹی اس گھر سے نکلے، کیونکہ ماں باپ کا گہرا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ مثال میرے ساتھ میری مام کی ہی، مام کو ان کے باپ نے بگاڑا، مجھے میرے باپ نے سکون کا حل بتا کر اندھیری گلیوں میں بھٹکا دیا جہاں میں آج تک سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ MBA یہیں سے کر سکتے ہو، ضروری نہیں باہر جا کر کرو۔ ڈیڈ نے میرے دبئی جانے کا سن کر ہی دانت پیسے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں وہ مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت جانے کی تیاری کر رہا تھا، صبح 5 بجے کی میری فلائٹ تھی۔ ڈیڈ کو جیسے اپنے مینیجر کے ذریعے میرے جانے کا پتہ چلا، وہ مجھ سے لڑنے میرے کمرے میں چلے آئے۔ مشورہ نہیں مانگا، بتایا ہے کل جا رہا ہوں۔ میں نے سکون سے جواب دے کر انہیں آگ بگولا کر دیا، تمیز سے بات کرو، ایسا کیا کیا ہے میں نے جو میرے سر پر سوار رہتے ہو؟ ڈیڈ نے اپنی عادت کے مطابق قریب ہی ڈریسنگ پر رکھا پرفیوم غصے سے دیوار پر دے مارا۔ عزت کا جنازہ نکالا ہے ڈیڈ۔ میں تھا تو ان کا بیٹا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ جو سوٹ کیس میں ڈالنے لگا تھا، غصے سے پٹکی۔ آپ نے میری مام کو سدھارنے کی بجائے انہیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی بنا دیا۔ ایسی کون سی بھوک ہے جو مٹتی نہیں، کون سا لالچ ہے جو ختم نہیں ہوتا؟ میری چیخیں اتنی بلند تھی کہ کمرے کی در و دیوار کانپ اٹھی۔ میں اکیلا نہیں، ان سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے؟ اور تمہاری مام کو میں نے سر پر بندوق رکھ کر نہیں کہا، وہ خود راضی ہوئی تھی۔ یہ پیسہ ہی ہے بڑی ذلیل چیز، غریب امیر بننے کے لالچ میں کماتا ہے اور امیر سے امیر تک ہونے کے لالچ میں یہ بھوک نہ مرتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ اور تمہاری مام بھی انہی میں سے ایک ہے، سرد لہجے میں کہہ کر انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ سلام ہے اب جیسے چوہے پر، آپ کی تعریف میں یقین جانے الفاظ نہیں میرے پاس۔ Now don't you dare no interfere in my matter، اور نہ مجھے روکنے کی کوشش کرنا۔ وہ چلاتے رہے۔ میں انسنی کرتا پیکنگ کر کے ایئرپورٹ پہنچا۔ میرے کچھ یونین فیلوز بھی وہیں سے MA کرنے میرے ساتھ جا رہے تھے، جن میں سے ایک میرا جگری دوست آسم بھی میرے ساتھ تھا۔ میرے باہر جانے کا مقصد صرف گھر سے دور رہنا تھا، اس ماحول سے دور رہنا جہاں کی در و دیوار مجھے وحشت میں مبتلا کرتا۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک آخری دھمکی اپنے ڈیڈ کو دینا بھولا نہیں تھا، میرے پیچھے اگر میری بہن کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا تو یاد رکھے گا صرف جنازے اٹھیں گے اس گھر سے۔ اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو کہ میں اپنی ہی بیٹی؟ ڈیڈ کو مجھ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی، ان کا چہرہ غم اور غصے کی شدت میں سرخ پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے جواب نے انہیں خاموش کر دیا۔ مرد کی عزت کا پتہ اس کے گھر کی عورت سے چلتا ہے۔ ڈیڈ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ میں انہیں اس عالی شان محل میں تنہا چھوڑ کر امریکہ چلایا۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، میں پرائے ملک میں سکون کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ یہاں 3 سال میں نے صرف تنہائی، اذیت، ڈگری اور لاتعداد دوست پائے، دوست بھی ایسے جو دل کے حال کھول کر بیٹھ جائیں۔ میں اس دن خوش تھا، سب نے مل کر میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ یہ سرپرائز آسم کی طرف سے تھا، میں بات بات پر ہنس رہا تھا۔ صبح سے ہی مام، ڈیڈ، مہوش اور فرینڈز کی کال وصول کر کے برتھ ڈے وشز لے رہا تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا حرام سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ساتھ ہی ایک مسلم دوست بیٹھا تھا، اس کی نظریں کافی دیر سے مجھ پر ٹکی تھی۔ اس نے جھک کر میرے کان میں نہایت دھیمے لہجے میں کہا، تمہاری مسکراہٹ کھوکھلی ہے۔ میری مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی، میرا وجود بھی کھوکھلا ہے۔ میں نے ایک اور سپ لیا اور جینی جو کہ
کب سے مجھے بلا رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس فلور کی طرف چلا گیا۔ اللہ تمہیں سکون دے، اس کی آواز نے میرا دور تک پیچھا کیا۔ جگری مجھے MBA کے 2 سال مکمل ہوتے مل گئے، لیکن میں یہاں سے گیا نہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس گند میں جاؤں۔ نہ جانے میں یہاں اور کتنا بھٹکتا کہ دادو کی کال نے میرے دل کو ایک عجیب سی امید دلائی۔ دادو میں نہیں آ سکتا، میرا ایئر بیگ ہو گیا، اب مزید 2 سال اور لگیں گے۔ میں نے بس جان چھڑوانے کے لیے ایئر بیگ بولا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ لفظ مجھ پر ہی باری پڑ جائیں گے۔ ہیں یہ موا ایئر بیگ کون ہے؟ کون جس کی وجہ سے تو نہیں آ سکتا؟ دادو بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ میرا سسر ہے دادو، میں چڑ کے ان کے سوال پر، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ تو نے وہاں شادی کر لی، کون ہے وہ چڑیل؟ تو نے وہاں شادی کر لی، کون ہے وہ چڑیل؟ میں ٹانگیں توڑ دوں گی جو میرے بچے پر حکم چلا رہی ہے۔ دادو تو آگ بگولا ہوگی، آخر مام کی صورت میں ایک فرما بردار بہو جو انہیں ملی ہے تو دوسری کہاں ہضم ہوتی۔ دادو کوئی نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا، اگلے سال پکا آؤں گا، اب میں رکھتا ہوں، بائے۔ میں بس جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ روک اگلے سال نہیں، کل تک ماں میں نے میلاد بھی رکھوایا ہے، پھر میں کہوں چلی جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں دادو کی بات سن کر میرا مردہ دل جی اٹھا۔ پچھلی دفعہ بھی میلاد میں وہ آئی تھی اور اب کی بار بھی ہاں وہ آئے گی۔ حالانکہ وہ لڑکی مجھے یاد بھی نہیں، بس دن میں کبھی اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے ذکر پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی جسے سمجھنے سے میں خود قاصر تھا، اور نہ جانے کیوں یقین ہے مجھے اس پر کہ وہ آئے گی۔ میں یہاں آیا سکون کی تلاش میں تھا، لیکن لگتا ہے پل پل بے چینی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب میں تنگ آ چکا تھا، 1 سال یہاں رہ کر خود کو اذیت ہی دی ہے اور کیا گیا ہے۔ وہ حجاب ایک دفعہ وہاں جانے میں کیا ہے، دل چاہا تو واپس لوٹ آؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا میں روبوٹ بن چکا ہوں، دل و دماغ الگ حکم چلا رہے تھے، میں نہیں جانتا کیسے۔ بس میں نے کل کی سیٹ کنفرم کروائی، اس کے بعد کئی بار میرے دماغ نے اکسایا نہ جا، وہاں کچھ نہیں، لیکن دل نفی کرتا رہا۔ تو سب کچھ ہے۔ دل و دماغ کی کیفیت میں الجھتا میں پاکستان کی سرزمین پر آن پہنچا۔ مجھے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی، میلاد ختم ہو چکا تھا، مجھے لگا وہ جا چکی ہے۔ پہلی بار ہوا تھا میں نے کسی چیز کی چاہ کی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی چاہ۔ میں خود اپنی سوچوں میں حیران تھا۔ میں بے دلی سے دادو کے روم کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ کھلتے ہی چاہ میرے منہ سے دادو ڈارلنگ نکلا۔ وہیں حجاب تاثیر کا ہاتھ میری آواز سن کر لرز اٹھا۔ میں اسے دیکھ کر ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے نقاب لگا لیا۔ میں بھی خود کو سنبھالتا دادو کے پاس آیا۔ مہوش اور جویریہ کی موجودگی لمحے میرے دماغ نے محسوس کی، لیکن دادو کے پاس جاتے یہ کوشش پوری کی کہ میرا بازو اس سے مس ہو سکے، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری یہ چھوٹی سی حرکت میرے لیے ہی آزمائش بن جائے گی۔ وہ جلد ہی روم سے نکل گئی۔ دادو کی ناراضگی کا علم ہونے کے باوجود میرے نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ دادو تو یہی تھی، مان جائیں گے، لیکن وہ پھر دیکھے نہ دیکھے۔ میرے آنے کی خوشی میں دادو، میں اور مہوش پوری رات باتیں کرتے رہے، اسی وجہ سے مہوش اگلے دن یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ مام ڈیڈ مجھے دیکھ کر حیران ہے کہ میں ان سے بغیر ملے روم میں چلا گیا۔ صبح کے 5 بجے تھے اور یہ میاں بیوی اب آ رہے تھے۔ غصے میں مٹھیاں بھینچے میں بات لے کر سو گیا۔ اگلے دن مہک صبح گایا ٹپکی ناشتہ کرتے وقت اسے گھر میں آتا دیکھ میرا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ میں جان کر تھا یہ ڈیڈ کا ہی کام ہوگا، بس زبردستی ناشتے کا مجھے اپنے ساتھ، لیکن مجھے خود سے چپکنے والی لڑکیوں سے کوفت ہوتی ہے۔ یہ وجہ میں مہک کو خود سے دور رکھتا ہوں، لیکن اس سے خود مردوں کی باہوں میں جھولنے کی عادت ہے۔ مجھے ایسے لڑکیوں سے نفرت ہے۔ مہک ابریش ارسلان سمیت یونیفیلوز سے واقف تھی۔ اس دن مہک نے جلد بازی میں دانش سے شرط لگائی۔ بعد میں مجھے ایک دوست سے پتہ چلا دانش نے مہک کو پرپوز کیا تھا، اور مہک کو یہ بات غصہ دلا گئی کہ ایک مڈل کلاس لڑکے نے اس سے شادی کے خواب دیکھے بھی کیسے۔ مجھے افسوس نہیں تھا کہ میں جیت گیا۔ میرے خیال سے دانش مہک کو ڈیزرو نہیں کرتا، اس سے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ مہک اس کے لائق نہیں تھی، وہ کسی کے جذبات کی قدر نہیں کرتی، لیکن اس دن دانش کی باتیں مجھے دل پر لگی تھی۔ ہر کھیل ہار کر کون خوش ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا زندگی کے کھیل عجیب ہے، کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے۔ واقعی قسمت میں ایک کھیل کھیلا تھا جس میں میں بری طرح سے ہار گیا۔ مہک کی عادت تھی چپکنے کی، میں اس سے جتنی دور جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی میرے قریب آتی۔ یہ وجہ تھی میں نے اسے ڈانٹ دیا، لیکن پھر اس کے کہنے پر میں اس دن اسے ڈیفینس سینٹرل لائبریری لے آیا جہاں میری ملاقات حجاب تاثیر سے ہوئی۔
میں نے سنا تھا عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ پہچان لیتی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ مجھے یقین ہو چلا تھا وہ میری ان نظروں کا مفہوم جان چکی ہے۔ میں بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اتنا سنبھالتی ہو خود کو، پھر بھی کارگی کیا فائدہ ایسی حفاظت کا جب مقابل کی نظر زیر کرنے کا فن جانتی ہو۔ وہ میرے جملے سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ پائے، نہ میری موجودگی اسے ہوش میں لا سکے، نہ میرا لمس۔ لیکن اپنی دوست کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے گیا۔ مہک وہیں ابھی تک بک ڈھونڈ رہی تھی، اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ کون سا لڑکا پاتا جو خود کو میری نظروں میں برتر دکھانے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہو کر بکس الیکٹریکل انجینئرنگ کے پورشن میں ڈھونڈ رہی ہے۔ جویریہ یہ تم نے دیکھا وہ گھٹیا شخص، وہ گندا ناپاک انسان مجھ سے، اس نے مجھے چھوا، اس نے مجھے بھی ناپاک کر دیا۔ اس کی ہمت کیسی ہو مجھے ہاتھ لگانے کی۔ حجاب کے الفاظ نے جہاں میرے اندر کے ایمان کو جگایا، وہیں اس کی حرکت نے مجھے زندگی بھر کا اعتبار دے دیا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ بری طرح رگڑ رہی تھی، جیسے کسی ناپاک شے کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی، اس قدر پاگل لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی حرکت سے زیادہ اس کے لفظوں اور ڈالا میں ناپاک مجھے اپنے وجود سے گن آنے لگی۔ آنکھیں بند کی تو موم کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہرائی، ٹھا کی آواز سے دروازہ بند ہوا، جس کے بعد میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل گئی۔ لیکن آج تک وہ ابراز مجھے نہیں ملا جو اہم تھا، خاص تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ ناک کے قریب کیا۔ میں اس بدبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے حجاب تاثیر کو رلایا، لیکن میرے ہاتھوں میں وہ بدبو نہیں تھی، یہاں تھی لیکن میں محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں ہوں تو ناپاک اور وہ پاک، کیونکہ میں ہوں تو ناپاک اور وہ پاک۔ بار بار اس کے لفظ میرے ذہن میں گونجتے تھے۔ وہ تو چلے گئی، لیکن پیچھے اپنا عکس میرے ذہن میں چھوڑ گئی، جس کا اثر یہ ہوا سارا غصہ میں نے مہک پر نکالا۔ جواب میں مہک نے بھی مجھے سنا، اور اس کے لفظوں نے بھی مجھے اس قدر نہیں جھنجھوڑا جتنا حجاب تاثیر کے لفظوں نے جھنجھوڑا۔ میں مہک کو چھوڑ کر گھر پہنچا۔ گھر میں مام اور دادو میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کی تیاری میں تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتا؟ مجھے عورت کا وجود تک اپنے پاس برداشت نہیں۔ میں ان کے قریب جانے کی کوشش بھی کروں تو دل روتا ہے، چیخ کر کہتا ہے، آہ ہو نہ حیات عالم کی اولاد، بھلا اس سے منفرد کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلی بار جب کسی عورت کے قریب جانا چاہا تب حجاب تاثیر رکاوٹ بن گئی۔ اس کے بعد سے نہ جانے کیوں میں ان کے پاس جا نہیں پاتا۔ مہک اور ابریش بہت بار میرے قریب آئی، لیکن ان کو قریب آتا دیکھ دل چیخ پڑتا ہے۔ مام کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہراتی ہے، تب مجھے ہر عورت سے نفرت ہو جاتی جو خود سے میرے قریب آتی، لیکن حجاب تاثیر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے میرے وجود کی نفی کر کے ضد دلائی، اور اسی ضد کا نتیجہ تھا میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ماں کی مداخلت مجھے غصہ دلا گئی۔ انہیں اپنی جیسی لڑکی چاہیے تھی، ایک شو پیس جو اس محل کو اور شاندار بنائے۔ لعنت ہو ایسے مردوں پر جو بیوی کی نمائش کرواتا پھرتا ہے۔ میرا دل چاہتا اپنے دل کی ساری براس نکال دوں، لیکن مہوش اور دادو کی وجہ سے خود پر قابو پا لیا۔ میرا کام بس میری ایک تمغے سے بن چکا تھا، پھر بحث کیوں کرتا؟ اب بس انتظار تھا حجاب تاثیر کے جواب کا۔ میرے دل میں خیال آیا تھا شاید حجاب نے جان بوجھ کر مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ حرکت کی، لیکن یہ بھی سچ تھا، اسے نہیں پتہ تھا میں نے اس کا عمل ہاتھ دھونا دیکھا تھا، اس کے لفظ سننے تھے، میری موجودگی کا اسے علم تک نہ تھا۔ آج تک زندگی میں خود کو پیش کرنے والی لڑکیوں سے پالا پڑا تھا، کبھی کبھی لگتا حجاب ان میں سے ہے جو مجھے اپنی ان حرکتوں سے متاثر کرتی ہے، لیکن نہیں، دل یہ بات مانتا ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا مجھ جیسے امیر بندے کو حجاب تاثیر تو کیا کوئی محلوں کی شہزادی تک رد نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی، لیکن انکار ہوا تھا۔ عزت افزائی تک کی تھی میری دادو کی، میری بہن کی۔ وہ پورا دن میں سلگتا رہا، ایک آگ سی جل رہی تھی میرے اندر، اور اس دن میں کلب جا کر میں نے شراب کا سہارا لیا، لیکن اس دن وہ شراب بھی مجھے دغا دے گئی۔ اور پھر سیم کے الفاظ، میں لاکھ اپنے ڈیڈ سے نفرت کرتا، ان کے سامنے انہیں برا بلا کہتا، لیکن کسی کے منہ سے اپنے ڈیڈ کے لیے لفظ تک برداشت نہیں کرتا۔ اس نے غلط وقت پر غلط بات کی، جس کی سزا اس سے میرا غصہ دلا گیا۔ میں وہاں سے چلا، مجھے سیم کی فکر نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں ویٹر انکل کو کال کر کے بتا دے گا، کیونکہ سیم بھی اسی دوزخ سے تعلق رکھتا ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ رات بھر میرا وجود کسی انگارے کی مانند جھلستا رہا۔ پوری رات میں ڈرنک کرتا رہا، جس کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ نیند سے بیدار ہونے کی وجہ بھی فون کال تھی۔ سر ریاض نے مجھے یونیورسٹی بلایا تھا، میرے ساتھ میرے کچھ یونی فیلو کو بھی انہوں نے بلوایا تھا۔
آج وہ کینیڈا جا رہے تھے، میری شکل یہی وجہ تھی، آخری بار وہ ہم سب سے ملنا چاہتے تھے۔ میں بھی دلی سے تیار ہو کر نیچے چلایا، ابھی کار میں بیٹھا ہی تھا کہ مہوش کی کال آ گئی، راضی مجھے یونی سے پک کر لو۔ ڈرائیور کر پا نہیں، دادو کو ان کے کسی دوست کے یہاں چھوڑنے گیا ہے اور میرا کوئی لیکچر بھی نہیں ہے، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ اوکے، مجھے یقین تھا مہوش حجاب سے الگ ہو چکی ہے، وہ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ ایک بار پھر میری سوچوں کا مرکز وہ بنی، دانت پیستے میں ڈرائیونگ کرتا رہا، لگ رہا تھا بھی غصے کی شدت سے میرا دماغ پھٹنے لگے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں اسے اتنا سوچتا ہوں، تنگ کرتا ہوں اسے سوچتے۔ میں بھی اس جگہ چلایا جہاں اس کا چلتا پھرتا وجود تھا، کار سے نکل کر مہوش کی تلاش میں کیفیٹیریا کی جانب چلایا، لیکن وہاں شام تاثیر کو ہنستا مسکراتا سموسے کھاتا دیکھ میرا خون گرم ہو گیا۔ لمحوں میں اس کے سر پر جا پہنچا، اپنے لفظوں سے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ میں اسے مسکراتا دیکھ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ لفظوں کے تیر کب اس کے پاپ کا روح کاٹ کے مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد حجاب تاثیر کے لفظوں میں میرا وجود مٹا دیا۔ میں جو حادثہ اس کی نظر میں گندگی کا ایک ڈھیر تھا، اس کی ریجیکشن نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی کیونکہ مجھے تکلیف دادی کے انسلٹ سے ہوتی، ریجیکشن تو حجاب تاثیر کے لفظوں نے مجھے آج بتائی، مجھے میری اوقات یاد دلائی کہ اس کی انگلی برابر بھی نہیں ہوں، وہ پاک ہے، میں ناپاک، وہ فرشتہ ہے تو میں شیطان۔ وہ مجھے اس قدر گرا چکی تھی کہ مجھ میں نظر اٹھانے تک کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں سب لوگوں کی نظریں مجھ پر تھی اور میں شرمندگی کے باعث سر نہ اٹھا سکا۔ شرمندگی مجھے اپنے لفظوں پر نہیں بلکہ اس کے لفظوں سے ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سچ تھا، کڑوا سچ، لیکن اس سچ میں حجاب تاثیر کا غرور بھی جھلک رہا تھا، اور اسی غرور نے مجھے مجبور کیا شیطان بننے پر۔ میں دوگلا منافق گناہ گار بقول اس کے پھر دوبارہ گناہ کرنے میں شرم کیسی۔ میری نظریں جیت کی خوشی میں اٹھی اور اگلے لمحے میں نے اسے بے نقاب کر دیا۔ وہ کیفیٹیریا میں فرنٹ چیئر پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ میری طرف تھا، سب نے اسے بے نقاب ہوتے دیکھا لیکن کسی نے اسے بے نقاب نہیں دیکھا۔ میں بھی اس کا چہرہ حفظ بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کے پرانے والے تھپڑ نے مجھے وحشی درندہ بنا دیا اور میں عزت کا دعوے دار تیرا بن بیٹھا۔ اس تھپڑ نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی ڈیڈ کے مینیجر کو کال کر کے اسے اغوا کرنے کا کہا، کیونکہ میں اس کا غرور مٹی میں ملانا چاہتا تھا، عزت کا غرور، نیکی غرور، اور اس عزت دار خاندان کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لفظوں نے مجھے گال کی، اس کی زبان نے مجھے کافر کہا، میں اسے اسی کی زبان کے دیے زخم لوٹا رہا تھا، اسی کے لفظوں سے اسے مار دے رہا تھا، اس کا استعمال کر کے اسے رسوا کرنا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، دعا بس دعا کیا کر جائے پتہ نہیں چلتا، انسان بس اس کی قدرت کے کرشمے دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دعا سے ہوا وہ معجزہ انسان کو موت کے منہ سے زندہ لے آتا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے حق میں دعائیں کرتا ہے، میں ڈوبتا بھی ہوں تو سمندر اچھال لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تھی کہ عزیزوں کی میں نہیں چاہتا، لیکن جب بے نقاب کرنا چاہ نہیں ہوئی، بے عزت کرنا چاہ نہیں ہوئی، کیا اس کا نقاب کرنا خدا کو پسند تھا؟ کیا وہ بہت نیک تھی؟ یا اس کا جسم ڈانپنا اسے ہر کسی سے محبوب سکتا؟ میں ہر بار اسے ہارا تھا، اور اس دن بھی میری گھٹیا سوچ نے مجھے برباد کر دیا، اور اس ایکسیڈنٹ نے مجھے گناہ سے بچا لیا کیونکہ وہ میری محرم بننے والی تھی۔ میری دھمکی نے ڈیڈ کو نڈھال کر دیا، وہ تاثیر انکل کو نقصان آنا چاہتے تھے لیکن میری ضد نے انہیں اس معاملے سے دور کر دیا۔ میرے انکل کو دھمکی دے کر مجھے یقین تھا کام بنے گا، میری ضد تھی اس سے پانا، میں حاصل کرنا چاہتا تھا اسے، اور اس ضد انتقام نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ مجھے اس نیک انسان کا وہ آنسو سے بڑا چہرہ نہ دکھا۔ میں ہنسا تھا، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تھی، میرا دل ایک پل کو نہیں کانپا، خوف خدا میرے دل سے نکل چکا تھا۔ میں وہاں ان کی حالت دیکھ کر کہہ لگا رہا تھا بغیر یہ جانے کہ ان کی سسکیاں خدا تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے ایک شخص کو روتا چھوڑ میں ڈیڈ کے ساتھ گھر آ گیا۔ میری پوری کوشش کی کسی کو ایکسیڈنٹ کا پتہ نہ لگے، میں کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے غم چھپا سکتا ہوں، لیکن وہ ہنسی مہوش نہیں سکتی۔ میں اپنے روم میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ مہوش آ گئی، میرے سر پر پٹی دیکھ وہ رونے لگی۔ میں سر تھام کر رہ گیا، لڑکیوں کو بس موقع چاہیے۔ مہوش یار کچھ نہیں ہوا، جتنا تم رو رہی ہو اتنا میرا سر درد مزید بڑھ رہا ہے۔ مہوش کا رونا میری برداشت سے باہر تھا، میں نے ہمیشہ کوشش کی اسے ہر تکلیف سے دور رکھوں، اور وہ خود رو کر مجھے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ یہ حجاب کی وجہ سے ہوا ہے نا، آئی ول کل ہر۔ وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح چیخی، اس کی سرخ روئی آنکھیں کچھ دیکھ میرا دل کٹ رہا تھا۔ اسٹاپ کرائنگ، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو ورنہ ایک دن میں ڈسچارج ہو کر یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ بس ہاتھ میں لگی ہے اور یہ ہلکی سی سر پر
میرے سوال کا جواب نہیں۔ مہوش کی سرخ آنکھیں حجاب کے خون کی پیاسی لگ رہی تھی۔ اللہ ان عورتوں کی دشمنی سے ہم مردوں کو بچائے۔ بے ساختہ مہوش کی حالت دیکھ میرے دل سے دعا نکلی۔ ہم دونوں کی جان تھی ایک دوسرے میں، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کوئی تیسرا ہمارے بیچ آ گئی، کیونکہ حجاب کے خلاف میں مہوش سے کچھ غلط نہیں سننا چاہتا، نہ بتانا چاہتا ہوں ایسا کیوں تھا۔ میں خود انجان تھا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر ابھی مہوش کا لہجہ سا تھا، نہ جانے کہ وہ اس کی نظر چرا گیا۔ اس وقت مجھے لگا مہوش مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کافی ملے گی سر میں شدید درد ہو رہا ہے، نہ جانے کیوں میں بھاگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا مہوش اسے مزید نفرت کرے۔ مہوش مجھے کھا جانے والی نظروں سے نوازتی جانے لگی کہ میں نے ایک سوچ کے تحت اسے پکارا، مہوش اپنا فون دینا، ایک ارجنٹ کال کرنی ہے، میرا فون اس حادثے میں شہید ہو گیا ہے۔ مہوش نے گاردار نظر سے مجھے نوازتے اپنا فون احسان جتانے والے انداز میں میری گود میں پھینکا۔ میں نے جلدی سے اس کے فون سے حجاب کا نمبر نکالا۔ مجھے یقین تھا اگر تاثیر انکل مان بھی گئے تو حجاب کانٹا ضرور بننا ہے یا زبان سے شہد اگل کا باپ کو بلیک میل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے اس محترمہ کا ایک دفعہ دماغ ٹھیک کرنے کا سوچنا چاہا کہ وہ اپنی زبان کچھ دنوں تک باندھ کے میرے نمبر سیو کرنے کے کچھ دیر بعد مہوش آگے کافی بیڈ کارنر پر رکھ کے موبائل لے کر چلی گئی۔ ابھی سکون سے لیٹا بھی نہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ میں نے بے دلی سے نمبر دیکھا تو حجاب نام دیکھا۔ میری آنکھوں کو یقین آیا، فون الٹ پلٹ کر دیکھا کہ مہوش کا فون تو نہیں۔ پھر جلدی سے اپنی بے عقلی پر ماتم کر کے جٹ سے فون اٹھایا، کہیں وہ مغرور حسینہ کارڈ ہی نہ دے۔ وہ مجھ سے ریل کر رہی تھی۔ اسے اس طرح بے بس دیکھا میری رگ رگ میں سکون کی لہریں دوڑ گئی، لیکن اس کی شرط فہیم احمد کے متعلق سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ریپسٹ تھا اور حجاب کو انصاف چاہیے تھا۔ یہ سن کر میں خدا کے انصاف پر ہنسا تھا۔ ایک انسان اسے برباد کرنا چاہتا ہے بغیر یہ جانے کہ خدا تو پہلے اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہے۔ میرا دل اس پل واقعی چاہا سردے میں گر جاؤں۔ اپنی یہ خواہش حجاب کو بھی بتائی، لیکن یاد آیا میں قابل نہیں کہ اس کے سامنے سر بھی اٹھا سکوں۔ مجھ جیسا شرابی شاید اس کے پاک کر مسجد میں قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں۔ کبھی کبھی بہت روتا ہوں، اگر موت آ جائے تو میرا کوئی عمل، کوئی نیکی ایسی نہیں جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے، لیکن یہ بھی سچ ہے خود کو گناہ کی اس قدر گناہ کی اس ندی میں سر تک ڈوبا ہوا پایا ہے کہ اب رہ رہ کے میری سانس اٹکنے لگتی ہے، لیکن ہمت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں۔ ڈر لگتا ہے اس سے اپنے اعمال سے گناہ میں ڈوبے اپنے وجود سے ایک گھنٹے کے اندر اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی ساری انفارمیشن کی خبر دو مجھے، اور یہ بیویوں کی طرح ہر بات میری ڈیڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آئی سمجھ۔ کام پر لگو ڈیڈ کے مینیجر کو فہیم احمد کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا کہا۔ جو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھے دی، رانیہ کا ریپ فہیم احمد نے کیا تھا۔ اس کی فیملی انصاف کے لیے آخری وقت تک لڑتی رہی، لیکن کسی گواہ اور ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے کیس بند کر دیا گیا۔ فہیم احمد کی کمزوری عورت ہر بار جاب سے اسے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے نکالا جاتا، عورت ہو یا بچی، اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ لیکن مجھے حیرانگی اس کی حصی جان کر نہیں، ان بے حس لوگوں پر ہوئی جو اس شیطان کے رگ رگ سے واقف ہو کر اپنی گواہی دینے نہیں آئی، اور ان سب میں بہت سی بھی شامل تھی جس کی میں نے سب سے زیادہ عزت کی ہے۔ کیا زندگی ہے آپ کی پھوپھا جی؟ سیم کتوں والی منسٹر کا پالتو کتا بھی آپ جیسی زندگی گزارتا ہے، بس بونگنے پہ 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میں اسی رات گاؤں چلا، اس شیطان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ کتے سے برتر موت کا حقدار ہے یہ۔ میں اس کے سامنے ہی ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا، وہ سرونٹ کوارٹر میں چھپ کر شراب پی رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی کہ کوئی آ نہ جائے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ سرختی نگاہوں سے مجھے دیکھتا تیز لہجے میں بولا، تمیز سے بات کر حرامی کتے، تو جو یہاں بیٹھ کر یہ شراب پی رہا ہے نا، یہ میرے دادا کے پیسوں کی ہے، وارث ہوں میں اس خاندان کا۔ میرے سامنے زبان چلائی نا تو تجھے اٹھانے والے تیری ہڈیاں ڈھونڈتے رہے گا۔ میری داڑھ کوارٹر کے باہر تک جا رہی تھی، کیونکہ چوکیدار اندر آ کر مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ سنا ہے شریف خاندان کے اکلوتے بیٹے ہو، میری رگوں میں دوڑتا ہوں کسی لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ اس شیطان کا ہنستے دیکھ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ میرے ماں باپ کا حوالہ دے رہا تھا، میرا سر پھٹنے لگ رہا تھا، سر پر بندی پٹی سے خون نکلنے لگے گا۔ اس پر جپٹ کر میں اسے لاتوں سے پیٹنے لگا، تبھی کسی نے میرے بازو کو تھام کر مجھے روکا۔ دور ہٹو وحشی، کیا
بگاڑا ہے انہوں نے، جو تم سب پیچھے پڑ گئے ان کے شرم نہیں آتی تو دیکھ صبح ہونے دے اباجی سے کہہ کر تیرا جہاں آنا بند کروا دوں گی۔ پھوپھو روتے ہوئے مجھے کوس رہی تھی، ساتھ زمین پر نرحال شوہر کو اٹھا رہی تھی۔ میں اس شیطان پر 100 لعنت بیچ کر اپنے کمرے میں آ گیا، جو دادو نے صرف میرے لیے بنوایا تھا، جہاں کسی گھر کے افراد کو سونے کی اجازت نہیں مل جاتے ہی یہ کمرہ بھی دادو لا کروا دیتی۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں نے رات کا انتظام کیا۔ پھوپھو کا موڈ آف تھا لیکن انہوں نے دادو سے کچھ نہ کہا۔ صفدر فہیم احمد کا خاص آدمی تھا جو اسے پل پل کی خبر دیتا اور ہر ہفتے کی رات اس کے لیے خاص اہتمام کرواتا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے دوست عباس کو کال کی، جس کی ڈیوٹی آج کل اسی گاؤں میں لگی تھی۔ پورا دن بس میں نے رات کی تاریکی کے انتظار میں گزارا۔ فہیم احمد کے گھر سے نکلتے ہی عباس کو کال کی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد دادا، طاہر چچا، پھوپھو سب ہال میں جمع تھے۔ صفدر نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ فہیم احمد جیل میں ہے۔ دادا کا جلال کسی سے کم نہیں ہو رہا تھا جب انہیں پتہ چلا ایک ہوٹل میں پولیس نے ریڈ ڈالی ہے، جہاں مجھ سے فہیم احمد ایک لڑکی سمیت برآمد ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کثیر مقدار میں ڈرگس لی ہے۔ اس کے بعد دادا نے اپنے آدمیوں سے اس کی ایک ایک خبر نکلوائی، لیکن زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ دادا کو میں نے ڈائریکٹ صفدر سے پوچھنے کو کہا اور اس نے بھی جان لیا ابو غلام کس کا رہنا ہے، اور ڈرگس کے دھندے سے لے کر عیاشی کا ایک ایک کچا چٹھا سب کے سامنے کھول دیا۔ میری نظروں کا مرکز پھوپھو تھی۔ آج شاید انہیں اپنی زندگی کے گزرے ماحوسات کا افسوس ہو رہا تھا، جو ایک ایسے انسان کے لیے وقف کر دیے جن سے ان کی دی قربانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ دادا نے وہیں اس سالوں کے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ فہیم احمد کی طرف سے ملا معافی نامہ بغیر پڑھے پھینک دیا۔ پھوپھو کو ابھی مزید شرمندہ ہونا تھا، پولیس گھر تک چلی آئی۔ دادا نے انہیں دیکھتے ہی صاف کہا فہیم احمد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ رات کی اس تاریکی میں دادا کی کوئی سورس بھی کام نہیں آ سکی اور گھر پر پولیس نے تلاشی شروع کر دی۔ وہ سرچ وارنٹ لے کر آئے تھے۔ دادا یقیناً اسی سوچ میں ہوں گے کہ آخر وہ اتنے بے خبر کیوں رہے۔ دادا کو ایک بات معلوم نہیں تھی، کہتے انسان پریشانی میں دماغ سے کام لے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ دادا ہو یا میرے چچا، کسی نے بھی سرچ وارنٹ پڑھا تک نہیں، ورنہ میرا ایئر پولوشن پر اسائنمنٹ دے کے مجھے اکلوتے وارث کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے۔ یہ اچانک ہی مجھے اپنے میرا جو 5 سال پہلے بنا کر یہی بھول گیا تھا، اور اسی نے مجھے بلیک منی نکلوانے کا آئیڈیا آیا، جو بے شک رسکی تھا۔ ہر گھر کی چھان بین سے تو کچھ ہاتھ نہ آیا، لیکن پھوپھو کے روم سے 90 لاکھ برآمد ہوئے، جسے دیکھ کر سب کی سواریاں نظریں پھوپھو پر تھی، جو شاید خود انجان تھی۔ پولیس کی ریڈ کے بعد سبھی کمروں میں گم ہو گئے۔ کسی نے پھوپھو سے کوئی بات نہیں کی، بس دادا نے طلاق کا حکم سنایا، جسے پھوپھو نے تابعداری سے مانا۔ شکر ہے دادو شہر میں تھی، ورنہ ضرور دادا کو بولتی ایک اور موقع دو۔ مجھے یقین تھا ان کے آنے سے پہلے دادا پھوپھو کو طلاق دلوا دیں گے۔ کچھ دیر بعد میں پھوپھو کے پاس چلا، جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی بیٹی کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ ایک اسپیشل بچی تھی، جو فہیم احمد اور پھوپھو کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پھوپھو ساری زندگی آپ نے خدا سے اپنے شوہر کی بخشش کے لیے دعا کی، کاش اس کی ہدایت کے لیے کرتی۔ یقین جانے کوئی میرے لیے دل سے دعا کرتا اور عمل کرنے کا کہتا، ساری زندگی میں اسے سر پر بٹھا کر رکھتا، لیکن یہ شخص آپ کے قابل نہیں تھا۔ اور سچ بتاؤں، گناہ کچھ بھاگا آپ نے بھی گناہ کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا آپ شروع سے عبادت گزار ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا شوہر کے گناہ کے بعد آپ خدا کے قریب ہوں گی، لیکن صرف اپنے غرض کے لیے۔ خیر، آپ ایک گناہ گار کو سزا دلوا کر دوسری شادی کر سکتی تھی۔ آج آپ بھی ایک اچھی زندگی صحت مند بچوں اور شوہر کے ساتھ گزارتی۔ اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہ تنہائی آپ نے خود اپنے مقدر کا حصہ بنائی ہے۔ اور ایک بات کہوں، آئی لو یو اے لاٹ، لیکن اس دن آپ سے نفرت ہو گئی جب پتہ لگا عدالت میں آپ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ایک پاک عورت پر تہمت لگائی تھی۔ رانیہ کی ماں کو بد کردار کہا تھا اور اس معصوم بچی کو بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی کہا تھا۔ میرے پیچھے وہ سسک کے رو رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی میں انہیں حوصلہ دوں۔ رانیہ اور اس کی ماں کا سن کر میرا مضبوط دل تک کمزور پڑ گیا۔ انصاف کے لیے کیا کیا الزامات برداشت نہیں کیے انہوں نے۔ وہ پھوپھو، عورت ہوگا عورت کو پامال کیا، کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا جس کے بندے کو تم لوگ خون کے آنسو رلاتے ہو۔
آج بھی میرے دل سے اس ماں کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے رو رو کر انصاف مانگا ہوگا۔ اس پورے واقعے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی، امیر عزتیں بیچ کر بھی اس دنیا میں سینہ تان کر گھوم رہے ہیں، وہ غریب اپنی ہی عزت بچانے کے چکر میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگلے دن میں ہوشی ہوشی اس کے گھر پورے باراتی لے کر گیا، لیکن حجابتہ سے کے جھوٹ نے مجھے ایک بات سمجھا دی، کتنی ہی نمازی ہو لیکن خود بات آئی تو جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس کے ماں باپ نے خود ہی ہمارا نکاح کرا دیا، جس کے بعد میں سینہ تان کر اس کے کمرے میں حق سے آیا تھا۔ اور میرا بھی تو کمرہ ہے۔ میں وہاں اسے تبانے گیا تو اسے احساس دلانے کا وہ اب میری بیوی ہے، حق رکھتا ہوں اس پر۔ لیکن اس کے لفظ نے ایک بار پھر میرے زخموں پر نمک چھڑک دی۔ اس سے ملنے کے بعد، اپنانے کے بعد، اس دن بہت دنوں بعد میں پرسکون نیند سویا۔ رات پر یہ احساس مجھے ایک خوبصورت دنیا میں لے گیا کہ وہ صرف میری ہے۔ میری اندھیری دنیا میں وہ روشنی باندھ کر آئی ہے۔ اس کا احساس ہر بار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا، اور اس سے اگلے دن سب کی حیران نظریں مجھ پر تھی۔ آج سے پہلے سویرے اٹھا ہی کہاں ہوں۔ مام، ڈیڈ اور مہوش تینوں دبئی جا رہے تھے۔ 9 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اس طرح بار بار مسکراتا صبح سویرے اٹھتا دیکھ دادو نے پریشانی کے عالم میں اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھ کر بہت چیک کیا۔ ملیریا تو نہیں ہو گیا؟ مہوش نے اپنی رائے دی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، ساتھ دادو کی گھورتی نگاہوں کو برداشت۔ ملیریا میں انسان مسکراتا ہے؟ دادو نے مجھے غور سے دیکھتے مہوش سے پوچھا۔ حد ہے بندہ، اب ہنسی بھی نہ۔ میں انہیں کیا کہتا، خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو رائے دیتی رہی، جبکہ میری نظر ایک پل کو سامنے اٹھی تو ماں بھی ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے دعا دے رہی ہوں، یا ایسے خوش انہیں دیکھ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں سینڈوچ ادھورا چھوڑ کر گھر سے ہی نکل گیا۔ کی ضرورت مجھے ان کی دعا کی، دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ میری خوشی میں خوش تھی، لیکن میں انہیں خوش دیکھ اپنی خوشی بھول گیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میری وہ ماں ہوتی جنہیں میں اپنا کل کا کارنامہ بھی سناتا۔ اگر وہ میری وہ ماں ہوتی تو کیا میں ایسا ہوتا؟ میں بھی خیالی سے ڈرائیو کرتے نہ جانے کن راستوں پر نکل پڑا۔ میری سوچ بس موم کے گرد گھوم رہی تھی۔ موم کی وہ ہنسی میرا دل بند کر رہی تھی۔ کاش میں ذہن غصے سے تھے وہ یاد مٹا سکتا، وہ لمحہ ان تقریر کے پنوں سے پھاڑ کے پھینک سکتا، یا کاش وہ سب نہ دیکھتا، کاش میں انجان رہتا، کاش میرا مجرم اور کوئی نہیں، بس میری ماں ہے۔ کاش 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 بس ڈیڈ انوالو ہوتے، میری ماں نہ ہوتی۔ میں بڑا ہو کر ان کے لیے دنیا کی ہر دولت کماتا، دن رات محنت کرتا، دنیا ان کے قدموں میں لا کر رکھتا، لیکن وہ انتظار تو کرتی۔ میں نے ہونٹ بھینچے، ان کی سوچ میری آنکھیں نم کر دیتی۔ میں نے کار ریورس کی کچھ دیر بعد میں ابریش کے گھر کے باہر تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابریش مجھے دیکھتے ہی خوشی سے گلے لگی۔ اسٹاپ اٹ! نفرت ہے مجھے چپکو لڑکیوں سے، میں لاپرواہی سے کہتا۔ اس کے بازو کو جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھر کا پچھلا دروازہ ڈائریکٹ ابریش کے روم میں کھلتا، میں ہمیشہ وہیں سے اندر آتا۔ روم کی حالت اور ابریش کا سیاپا صاف ظاہر کر رہا تھا، وہ میری کال کرنے پر اٹھی ہے۔ بیڈ پر اب تک تکیے، چادر، بلینکٹ بے ترتیبی سے پھیلے پڑے تھے۔ اچھا کلب میں تو بڑے مزے سے ڈانس کرتے ہو، ابریش نے مجھے گھوری سے نوازا۔ تم خود کو ڈانٹتی کیوں نہیں؟ اتنے چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس کی باتیں غیر دماغی سے سنتے میں اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جو گھٹنوں سے بامشکل نیچے تک آتے۔ وہ ہمیشہ ایسے لباس پہنتی، آج اچانک مجھے ایسے اس کے کپڑوں کا خیال آ گیا۔ اسے دیکھ حجاب کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ابریش جو بالوں کا جوڑا بنا کر واش روم کی طرف آ رہی تھی، الٹے قدم پیچھے مڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرے باپ نے آج تک مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا، اور تم؟ خیر، یہ مردوں کی سوچ ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ لہجے میں جھلکتا غصہ اور طنز صاف میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرا رہی تھی، جیسے چیلنج کر رہی ہو۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیسے ایسے ماحول میں آج تک سانس لیتا رہا ہوں۔ میری بے سکونی کا حل کسی کے پاس نہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو میں فریش ہو کر آؤں، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ابریش نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کر کے آیا ہوں گڈ بائے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا بازو ہٹا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میرے پیچھے وہ آوازیں دیتی رہی، میں انسنا کر گیا۔ گھنٹوں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے بلاہر حجاب کا نمبر پر کال کی۔ فون حجاب کی ماں نے اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم بیٹا، کیسے؟ دوبارہ آئی ہی نہیں، ہمیں خدمت کا موقع بھی نہیں دیا، اب تو داماد ہو ہمارے۔
ان کا محبت والا لہجہ مجھے شرمندہ کر گیا۔ بس آنٹی، اوپس، وعلیکم السلام، سوری، عادت ہی نہیں اسلام کی۔ آنٹی آپ کی اجازت ہو تو حجاب کو شاپنگ کرنے لے جاؤں؟ یہ سرد آج تک باپ سے بھی اجازت نہیں لی، بس حکم سنایا، لیکن یہ بھی سچ ہے ان کی اس پار موجود ہستی قابل احترام ہے جو خود اپنی عزت کمانا چاہتی ہو۔ ہاں بیٹا ضرور، وہ آپ کی ہی امانت ہے ہمارے پاس۔ بیٹا برا نہ مانو تو ایک دعا سے حجاب کے پچھلے رویے کو بلا دینا۔ عثمان کے معاملے میں بیوقوف ہے، نہ جانے کہاں سے زبان چلانا سیکھے، لیکن بیٹا وہ دل کی بولی نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ وہ سمجھتی ہے سب کو ان کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں زبان سے نکلے الفاظ کب اس کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ بیٹا تم اسے جانتے ہو، سمجھتے ہو، میری گزارش ہے ہو سکے تو اسے سمجھانا، بھلے ڈانٹ کر ہی، کم سے کم وہ نقصان سے تو بچے گی۔ اس کی باتیں درگزر کر دینا، غصے میں اسے خود نہیں پتا وہ کیا بول جاتی ہے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی صاف محسوس ہوئی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، وہ میری ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کے گھر راج کرتی ہے ویسے ہی میرے دل پر حکمرانی کرے گی۔ آپ اسے بھیج دیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ میرے الفاظ مجھے خود اجنبی لگے۔ اس دل و دماغ کی جنگ میں ہمیشہ دل جیتا ہے۔ دماغ نے چال چلنی بھی چاہی تو اس دل نے اس چال کو ناکام بنا دیا، اور آج اس دل نے ہی ایک ماں کو پرسکون کر دیا۔ میں اس کے گھر کے باہر کار سے ریک لگا کھڑا تھا، تبھی وہ مغرور حسینہ میری طرف آتی دکھائی دی۔ میرا بگڑا موڈ یکدم ٹھیک ہو گیا، لیکن میں اس کے نکاح میں چھپے چہرے سے بھی اس کی ناگواریت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا۔ باقی اس کے غصے بڑے لفظوں نے یقین کروا دیا۔ میں نے فہیم احمد کا پورا قصہ اس کے گوش و گزار کر دیا، پھر اسے ایک بوتیک مل آیا، لیکن اس کی بیزاریت دیکھ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈریسز خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کا منہ بننا دیکھ میں نے خود اپنی پسند کا جوڑا خریدا، اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلایا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی اذیت سے نوازتی۔ میں اس کی ماں سے وعدہ تو کر چکا تھا، پر نبھاؤں گا کیسے؟ میں گھر آتے ہی دادو کے روم میں آیا۔ میں جلد از جلد اسے اس گھر میں لانا چاہتا تھا، اور میری بیوقوفی ابھی تک دادو کو کچھ نہیں بتایا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر مام ڈیڈ کے آتے ہی رات ڈنر کے وقت سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ مام ڈیڈ نے خاص ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن مہوش کے چہرے پر جیت کی خوشی دیکھ کر میں نے اگنور کیا۔ میرا ارادہ ضرور ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا، لیکن اس کی ماں کی باتیں سن اور حجاب کا رویہ دیکھ میں سمجھ گیا وہ ایسی ہے نہیں، بس فہیم احمد کے واقعے کے بعد خود کو پتھر بنا لیا ہے۔ اگلے دن دادو میرا سر کھا گئی کہ حجاب کو لے آؤ، بس ایک دفعہ اس سے ملنا ہے۔ دادو حجاب کے اس رویے کے بعد پھر کبھی اس سے ملی نہیں، اور نکاح کی خبر نے تو انہیں پھر سے جوان کر دیا۔ انہوں نے صاف میرے منہ پر کہہ دیا حجاب خود سے کہے گی تبھی یقین آئے گا۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں ہی تھی، انہیں خوش دیکھ میں خوشی بھی دوگنی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے حجاب کو کال کیا، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا دل توڑا۔ اسے میرا ساتھ قبول نہیں، میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہوں۔ ہمارے نکاح اسے کڑوا گون لگتا ہے جسے آج تک وہ ہضم نہیں کر پائی۔ کون شوہر ہوگا جسے ہر بار اپنی ناقدری قبول ہوگی، نہ جانے کہ وہ لڑکی میرے دل سے نہیں اترتی۔ ہر بار کٹھور رویہ رکھنے کے بعد بھی اس کا مقام آج تک دل میں وہی ہے، لیکن اب اس مقام سے گر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، شاید پتھر سے سر پھوڑا ہے میں نے۔ پچھلی دفعہ اس دن میں نے دادو کی خوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، میں جو آج تک مام ڈیڈ ٹیچرز کے سامنے دھڑلے سے سچ بولتا رہا ہوں، بغیر کسی ڈر خوف کے۔ آج ان کا دل دکھنے کے ڈر سے جھوٹ بولا کہ اب شادی سے پہلے ملنا ممکن نہیں، اور یہ آرڈر حجاب کی ماں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دن پار لگاتے اڑ کے گاؤں سے پوری فوج ہمارے گھر آ گئی۔ دادا نے میری دیدہ دلیری پر مجھے دادی مجھے لگا تھا میرے اس صوفیہ نکاح پر ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن یہاں تو شاباشی مل رہی تھی۔ نہیں آئے تھے، لیکن باقی تمام افراد آئے اسی خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ بعد میں نے چچی کی غیر موجودگی محسوس کر کے دادو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ وہاں گاؤں میں پھپھو کی وجہ سے ٹک گئی۔ میری شادی میں مجھ سے زیادہ پرجوش دادا تھے۔ مہندی والے دن باقاعدہ اسٹیج پر آ کر انہوں نے ڈانس کیا۔ مہوش بھی خوشی سے ہر رسم میں حصہ لے رہی تھی، سب خوش تھے میرے علاوہ، شاید میں بھی خوش تھا، لیکن حجاب کی باتیں رہ رہ کر میں موڈ خراب کر لیتی۔ بارات والے دن دادا کو ارجنٹ نکلنا پڑا، وہ پارٹیوں کے بیچ سخت لڑائی ہوئی تھی، وہ فیصلے میں ان کی شراکت لازمی تھی۔ وہ اس سال الیکشن جو لڑ رہے تھے، انہوں نے میرے حجاب کے ساتھ پر ہاتھ رکھ کے دعا دی اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رکسے کا شور گونجا تو میں حجاب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حال کے باہر رکا حجاب ہچکیاں لے کر اٹھی تھی، کبھی باپ سے گلے ملتی تو کبھی چھوٹے بہن بھائیوں
اور ماں سے میں اسے غور سے دیکھا مسکرا رہا تھا۔ حجاب تاثیر وہ لڑکی تھی جس نے بار بار مجھے حیران کیا۔ آج بھی وہ پرتھا تیار تھی ہے دلہن کی طرح، لیکن اس نے حسن کی نمائش نہیں کی، عورتوں کی موجودگی میں بھی اپنے شانے کے گرد خوبصورت باری دوپٹہ اوڑھا تھا، صحابہ الگ دوپٹہ گھونگھر کی طرح پہنا تھا۔ وہ اپنے رونے کا مشغلہ پورا کر کے میرے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بڑی سرگوشی کی، جو اس نے ناگوار گزری بہو کو میری گرل فرینڈ سے کمپیئر کر رہی تھی، جو کبھی دوست سے آگے نہیں گئی۔ اس کی ناگواری دیکھ کر میں نے اسے کیفیٹیریا والا واقعہ یاد دلایا۔ بس وہ اتنا کہتی نہ کہ میں جلد بازی یا اپنی بیوقوفی میں بول گئی۔ میں اسے اسی وقت معاف کر دیتا، لیکن اس کا کہنا تھا میں اسی بے عزتی کے لائق ہوں۔ اگر میں لائق تھا تو وہ بھی اسی کی مستحق تھی۔ میں ہی تو تھا جو اسے سر پر بٹھا رہا تھا۔ اس کی اوقات نہیں تھی میرا مقابلہ بھی کرے، اور اس دن میں نے اس کا عمل اسے لوٹایا۔ وہی ہجوم تھا، وہی ہم تھے، بس فرق تھا جگہ کا اور رشتے کا جو ہمارے مابین بنا۔ میں اسے اس کی دی عزیز سے نوازتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ اسی لائق تھی۔ میں نے وہ پوری رات ایک دفعہ پھر ڈرنک کرتے گزاری۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ پہلا دن تھا جب میں نے ڈرنک نہیں کی۔ ہمارے نکاح والے دن کتنا خوش تھا میں، اس کی موجودگی مجھے ہر برے عمل سے بچاتی، لیکن آج اسی کے لفظوں نے مجھے واپس میری اندھیری دنیا میں لوٹا دیا۔ ساری رات ڈرنک کرنے کے بعد صبح میری نیند کو موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے توڑا۔ فون اسامہ کا تھا، وہ رو رہا تھا۔ تاثیر انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹرز نے سرجری کہا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، الفاظ ہی اس کی زبان سے ٹکر ٹکر ادا ہو رہے تھے۔ شاید وہ اس وقت کوئی بھی بات سمجھنے کی صورت میں نہیں تھا، تبھی اس نے مجھے کال کی۔ میں اس کی کنڈیشن سمجھ چکا تھا۔ نوالا منہ میں بنا کر دینے والا باپ، ایک دم سے اس کی ایسی حالت ہو تو کوئی بھی انسان اپنے ہوش و حواس گنوا سکتا ہے۔ اسامہ کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ میں نے ڈیڈ کے مینیجر کو کال کر کے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہا، خود فوراً اسے ہسپتال جانے کے لیے نکلا۔ کل رات کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ ریش ڈرائیونگ کر کے میں وہاں پہنچا تو آنٹی اور ثنا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں ان کی حیرانگی کو اگنور کر کے ڈائریکٹ ڈاکٹر سے جا ملا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا انہیں دوسری مرتبہ اٹیک ہوا ہے، فوراً سرجری کرنی پڑے گی۔ پورا دن میں وہیں رہ کر انکل کا خیال آ رہا تھا، اور آنٹی کے سوالات اور جوابات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پہلا اٹیک انہیں 5 سال پہلے اپنے ماں باپ کے مرنے پر ہوا تھا، اور دوسرا آج حجاب کی پریشانی اور 7 بھائیوں کی لالچ نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ رخصتی کے بعد تاثیر انکل کے بھائی ان سے اپنا حق مانگنے آئے تھے۔ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا گریبان تک پکڑ لیا۔ یہ سب سناتے ان کے آنسو کسی ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر ان کے اگلے سوال مجھے جی بھر کے شرمندہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے حجاب کا پوچھا اور ساتھ یہ گزارش بھی کی کہ اسے نہ بتاؤں، وہ جذباتی ہیں، ان سے لڑنے جا پہنچے گی۔ پورے دن میں پہلی بار مجھے اس کا خیال ہے، کل رات کا رویہ اور تاثیر صاحب کی یہ حالت۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کل کے رویے پر مجھے خود پر غصہ آیا۔ اگر وہ شیر ہے تو میں سوا سے دونوں ایک دوسرے کو توڑ دیں گے۔ نہ وہ رکتی ہے نہ میں باہر کینٹین سے سب کے لیے جوس سینڈوچز لے آیا۔ میری اصرار پر انہوں نے تھوڑا بہت کھایا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد پریشانی سے ٹہلنے کے بعد تاثیر انکل کی سرجری کی کامیابی کا سن کر تینوں سجدے میں گر گئی۔ ان کی آپسی محبت ایک خوک سی میرے دل سے اٹھی۔ میں نے آنٹی کو اپنے وکیل سے ملنے کا کہا، لیکن وہ تو کیس کا سنتے ہی توبہ کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا ایک فلیٹ ہے جو بہت پہلے تاثیر انکل نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے خریدا ہے، وہ بیچ کر انہیں ان کا حق دے دیں گے۔ حالانکہ کافی رقم وہ لوگ ان سے ہتھیا چکے تھے۔ مجھے ان کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ نقصان دونوں طرف سے انکل کا ہی تھا، بھلا زندگی بھر کی محنت یوں لمحوں میں ضائع کرنا صحیح ہے؟ رات ہوتے ہی آنٹی نے زبردستی مجھے جانے کا کہا۔ میں اسامہ اور ثنا کو ان کے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلایا۔ آنٹی کا وہی رکنے کا ارادہ تھا، لاکھ اصرار کرنے پر بھی وہ گھر نہیں گئی۔ گھر پہنچتے ہی پہلی ٹکراؤ دادوں سے ہوئی، لیکن میری بےتاب نگاہیں حجاب کو ڈھونڈی تھی۔ وہ جیسے ہی ان نظروں نے اسے تلاش گمشدہ کی تلاش مکمل کی، ان نگاہوں کو قرار آیا۔ میں اس لیے کمرے میں آ گیا، لیکن ہم دونوں کی
اس تکرار میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ رات بھر میں سسکتا رہا، میں رات بھر سلگتا رہا، لیکن اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم، میری بیوی بنتے ہی وہ سدھر جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا اب اس کی عزت کروں گا، لیکن میرے چھونے سے اسے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی ہر بات آنسونی کرتا اسے اپنی روح میں بسا چکا تھا۔ ہاں، وہ میری ہو چکی تھی، ابرار کی، صرف ابراز حیات کی۔ لیکن اس سب کے بعد حجاب کا رد عمل دیکھا میں حیران رہ گیا۔ کوئی اس قدر پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہی تھی میں کس گناہ کی سزا میں اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا میں نے زندگی میں کبھی حرام رشتہ نہیں بنایا، لیکن اسے دیکھ کر اس وقت مجھے بس ایک بات یاد ہے، حجاب کی۔ میں نے اسے احساس بھی دلایا، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی، لہرا کر میری باہوں میں آ گری۔ میں اس کا خیال رکھنے لگا، اسے تنگ کرتا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ وہی تو میرے گھر آنے کی خوشی بن چکی تھی۔ میں آفس جانے لگا تھا، ایک دم سے روٹین شادی شدہ مردوں والی ہو گئی تھی۔ میں خود حیران بھی تھا، خوش بھی۔ کہاں اردو سے نفرت کرنے والا اب گھر بسا بیٹھا تھا۔ اس دن آفس میں ڈیڈ کے ٹیبل پر ایک کنٹریکٹ کی فائل ملی۔ میں سمجھ تو گیا تھا یہ عام ڈیلنگ نہیں، لیکن بات پتہ کیسے لگے؟ تب ڈیڈ کے مینیجر کا مجھے خیال آیا۔ اس نے بتایا نکاح والے دن صبح صبح ماموں ڈیڈ مہوش کو لے کر ایک بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے گئے تھے، ایسے کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ مہوش تک نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ پاگل نہیں جانتے تھے اسے ایک ایسی اندھیری کھائی میں دھکیل رہے ہیں جہاں سے تنہائی ہے، وہاں انسان ہی حیوان ہے۔ ڈیڈ کے مینیجر سے ہی مجھے پتہ لگا اس میٹنگ کا اصل مقصد مہوش کا تعارف کروانا تھا، اور مہوش یقیناً اس بات سے انجان تھے، اور آج رات بھی ایک ڈنر پارٹی ہونی ہے جہاں وہ لڑکا جنید مہوش کو دیکھ کر آخری جواب دے گا۔ ان دونوں کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، بس جنید کے ماں باپ نے مہوش کو دیکھا ہاں کی امید لائی تھی۔ مام ڈیڈ یقیناً اس کا برا نہیں چاہتے تھے، بس ایک امیر خاندان میں اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے جہاں وہ ساری زندگی عیش کرتی، لیکن یہ گارنٹی نہیں تھی کہ وہ شخص حیات عالم سے مختلف ہے۔ وہ حیات عالم نہیں بنے گا، بیوی کی نمائش نہیں کرے گا۔ یہ سب ڈیڈ نے نہیں سوچا، بھلا سوچتے بھی کیسے؟ ان کے دماغ میں آتا تب آتا جب خود دودھ کی طرح دھلے ہوئے ہوتے۔ گناہ گار بندے کو گناہ دکھتا کہاں ہے؟ شراب ان کے لیے حلال ہے تو ان کی نظر میں ہر پینے والے کے لیے حلال ہے۔ یہ سب سن کر وہ مشکل غصہ ضبط کرتے میں گھر پہنچا، کسی کو اپنی اندرونی حالت ظاہر نہیں ہونے دی، بس رات کے طریقے کا انتظار تھا۔ ڈیڈ نہیں جانتے تھے جن لوگوں کو پیسہ دے کر وہ خریدتے ہیں، میں انہیں کے پیسوں سے دوگنی قیمت پر خریدتا ہوں۔ آخر اولاد کو چلنا تو ماں باپ کے نقش قدم پر ہے نا، جب باپ آگے ہے تو پتا کیوں پیچھے رہے؟ میں گھر آ کر سب کے ساتھ ڈنر کرنے لگا۔ کب کا میرا ضبط کیا ہوا غصہ مہوش نے باہر نکالا، اور اس غصے میں نے شاید حد پار کر لی۔ مہوش کو کبھی بھی مجھ سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ اس غصے نے جہاں نقصان کیا وہاں فائدہ۔ پارٹی میں کوئی نہیں گیا اور ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ یہ خبر اگلی صبح مجھے مینیجر نے دی۔ یہاں کے لوگ کھوکھلی عزت کے معاملے میں شیر ہیں۔ ڈیڈ کا نہ آنا انہیں اپنی بے عزتی لگا، اور ڈیڈ کا جانا یقیناً مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس اچھا نہ لگنے کی صورت میں اس وقت شاید میں دبئی میں ہوتا۔ اس رات میں سویا نہیں تھا کیونکہ مہوش نہیں سوئی تھی۔ میں گیا تھا اس کے کمرے میں، وہ اونڈے منہ پر لیٹی بے آواز رو رہی تھی۔ مہوش، میں نے قریب جا کر اس کا کندھا ہلایا، وہ سیدھی ہو کر چیخ اٹھی، کیوں آئے ہو میری روم میں گیٹ لاسٹ؟ دروازے کی طرف اشارہ کر کے مجھے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نرمی سے اس کے پاس بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے، میں بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں اندھیری گلیوں کا مسافر ہوں مہوش، ایک قرضے سے مردہ وجود تھا میرا جو بس بے مقصد جی رہا تھا، نہ سکون تھا نہ جینے کی خواہش، لیکن اس کے آنے سے میں جی اٹھا، ہنسا ہوں، پرسکون رہا ہوں۔ سکون ہے وہ میرا، اگر وہ گئی تو میں واپس اس اندھیری گلی میں کھو جاؤں گا جہاں صرف اندھیرا ہے، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن میں گیا تو لوٹنا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس کے بنا مجھے یہ بھیانک دنیا اس اندھیری دنیا سے زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ میرے چہرے پر ویرانی اور لہجے میں گلتی نمی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، پا کر بھی دوری کتنی جان لیوا ہوتی ہے، کوئی راضی سے پوچھے جو پل پل سلگتا ہے۔
راضی تم رو رہی؟ مہوش نے اپنا رونا دھونا بھول کر بے چین ہو کر میرا چہرہ تھاما۔ پتہ نہیں، آئی ایم سوری مہوش، میں غصے میں تھا، کس سے پوچھ کر تم ان میاں بیوی کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اب کے غصے سے کہا، تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اورن چو ہو چکی تھی۔ راضی، ڈیڈ نے منع کیا تھا، بتانا نہیں، تمہارا بھائی آج کل بے وجہ غصہ کرتا ہے، اور مام نے بھی منع کیا تھا، میں تو صرف وہاں بس شاپنگ کرنے مقصد سے گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ آئندہ سوئی بھی چاہیے ہو تو مجھ سے کہو گی، سمجھی؟ اب ان کی بات مانی نہ مہوش تم نے تو دیکھنا زندگی بھر ترس جاؤ گی میری شکل دیکھنے کے لیے۔ غصے سے کہتے میں نے نرمی سے اسے گلے سے لگایا، کیونکہ میرے غصے سے ہائپ ہوتے وہ بھی رونے لگی۔ اس دن جتنا برا ہوا سو ہوا، لیکن حجاب کا ڈر دیکھ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ مجھ سے اس قدر ہائپ تھی کہ کہیں بھی بحث نہ کی، نہ روم میں نہ یونی سے پک کرتے، لیکن گھر آتے وقت ہمیشہ کی طرح وہی ہلکی سی نوک جھونک ہوئی۔ اس کے لگائے الزاموں کا جواب میں محبت سے دیتا رہا، لیکن وہ کان بند کیے بیٹھی تھی۔ گھر آتے ہماری ملاقات ڈیر سے ہوئی۔ وہ جس طرح حجاب کو دیکھتے میری رگوں میں دوڑتا خون گرم ہو جاتا۔ ان کی نظریں محسوس کی ہیں، میں نے اپنی بیوی کے وجود پر ہونے لگتا ہے۔ میں بھی بے غیرت مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نے اسی دن دور کر دی۔ وہ مجھ سے 50 لاکھ کا پوچھے تھے، انہیں اب کیسے بتاتا 50 نہیں تقریباً 1 کروڑ میں اپنے مہوش اور ڈیڈ کو ملا کر اکاؤنٹ سے نکلوا چکا ہوں، اور ان پیسوں کا غلط استعمال نہیں کیا میں نے۔ کچھ رقم تاثیر انکل کی سرجری میں لگی تو کچھ تاثیر انکل کا فلیٹ خریدنے میں۔ 55 لاکھ کا فلیٹ میں نے 60 میں خریدا، ایک ڈیلر کے ذریعے، کیونکہ تاثیر انکل کو اگر میرا پتہ لگتا تو یقیناً اس سے بھی کم قیمت پر دیتے۔ میں بس اس نیک انسان کی مدد کرنا چاہتا تھا جو میں نے کی۔ ڈیڈ کو بغیر کوئی تفصیل دیے میں کمرے میں آ گیا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں اسے اتنا جان گیا تھا، نماز کے معاملے میں وہ سخت ہے، ہر نماز پابندی سے اپنے وقت پر ادا کرتی ہے۔ اسے دیکھ جہاں خود پر رشک آئے وہیں آخرت کا خوف، جسے میں جھٹک کر چینج کر کے خاموشی سے برپا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن ولیمے میں ڈیڈ کے گھٹیا دوستوں کو دیکھ مجھے ڈیڈ پر سخت غصہ آیا۔ جانتے بوجھتے انہوں نے ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ میں کافی دیر حجاب کے ساتھ بیٹھا رہا، ان سب کی نظریں مجھے اپنی بیوی پر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھونگھٹ کے باوجود حوث پرست لوگ ڈیڈ بنے۔ میں نے آخری لمحے تک اس کا ہاتھ تھام کر نظروں سے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں آ کر اس حسن کی شہزادی سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور ایک بار پھر بے خودی کے عالم میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے وہ یونی بھاگ گئی۔ لڑکیاں شرماتی ہیں، لیکن حجاب مجھے شرم دلا کر یونی بھاگ جاتی۔ اصل میں وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، نہ جانے کا محبت لٹاتے شوہر کے آگے بے بس ہو جاؤں۔ میری خوش فہمی ہی مجھے خوش کر سکتی تھی، حجاب تاثیر نہیں۔ میں سوچوں کو جھٹک آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے عاصم کی کال آ گئی۔ میرا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، جس کے لیے مجھے واپس دبئی جانا پڑا۔ سب منظور تھا، لیکن حجاب سے دوری جان لیوا تھی۔ میں نے حجاب کو کال کر کے اپنے جانے کی اطلاع دی، ساتھ ہی آرڈر بھی جاری کیا کہ میری غیر موجودگی میں گھر نہ آئے، کیونکہ مجھے اپنے باپ پر بھروسہ نہیں، مجھے یقین تھا حجاب میری بات ضرور مانے گی۔ تو بھیا کر میں اپنے ڈاکومنٹس کے چکر میں اس قدر الجھ گیا کہ حجاب کو ایک کال تک نہ کر سکا۔ لیکن اگلے دن امبیسی سے آ کر سب سے پہلے میں نے حجاب کو کال کی۔ میں جو بے چینی سے اس کی آواز سننے کے منتظر تھا جب 10 کالز کے بعد بھی حجاب نے میرا فون نہ اٹھایا۔ جب جواب دے گا اس سے پہلے کہ غصے میں اپنا نقصان کر کے میں فون توڑ دیتا، مجھے آنٹی کو کال کرنا یاد آیا۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھایا۔ پھر جو حجاب بی بی نے مجھے تنگ کیا، میں نے بھی گن کا بدلہ لیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے نہایت ادب سے مجھ سے مخاطب ہوتی، میں اس کی بے بسی سے ہاتھ اٹھا تھا۔ اب جب بھی فون کرتا 10-15 کالز کے بعد وہ اپنی مرضی سے فون اٹھاتی۔ میں جو ہر کسی پر حکم چلاتا ہوں، اب اس کی مرضی کا منتظر رہتا ہوں۔ اس قدر نکمہ کر دیا اس محبت نے کہ اس کے دیے زحم پل بھر میں بلا دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہاں آ کر ہر پل میں مجھے یاد آئی۔ اس قدر اس کی عادت ہو چلی تھی کہ میں خود کو بلا بیٹھا، سوتے جاگتے بس پل پل اس کا خوبصورت چہرہ ان آنکھوں کے سامنے لہراتا۔ وہ میری بے تابی بے بسی دیکھ کر ہنسی اور میں اس کی ہنسی دیکھ مسکرا دیتا۔ میں اب ہر 10-15 منٹ بعد اسے فون کرنے لگا۔ اس نے تنگ آ کر مجھے بلاک کر دیا، لیکن فائدہ میرا ہی ہوا۔ میں انکل یا آنٹی کے نمبر پر کال کرتا اور وہ گھنٹوں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ جب بھی فون رکھتی بہانہ بنا کر میں اسی وقت دوبارہ کال کرتا۔ اس سے بات کرنا، اسے سننا، پورے دن میں ایک یہی کام ہوتا۔
جس سے کر کے میں مطمئن ہوتا پرسکون رہتا، ورنہ بے چینی رگ رگ میں سید کر جاتی۔ ہمارا کام تقریباً ختم ہونے والا تھا، میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ قسم کی صبح کی فلائٹ تھی اور میری دن کے تبھی مجھے آنٹی کی کال موصول ہوئی۔ میرے یہاں آنے کے بعد تقریباً وہ ہر دن کال کرتی۔ ان کی بیٹی جتنی بے حس تھی وہ اتنی ہی اپنوں پر محبت لوٹانے والی خاتون، لیکن اس دفعہ خیر حیدت کے بعد انہوں نے جو خبر مجھے سنائی اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں اپنی کیبن سے انجان تھا، دل کسی چھوٹے بچے کی طرح اچھل اچھل کے اپنی خوشی ظاہر کر رہا تھا، جیسے کوئی من پسند کھلونا ملنے والا ہو۔ میں براز حیات جس کے لیے زندگی ایک پوری تھی، حجاب تاثیر کے آنے سے اس سے اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی۔ اس محبت کی نشانی جو حجاب تاثیر کے وجود میں بڑھ رہی تھی، اس خبر نے مجھے آج سرشار کر دیا۔ زندگی جینے کی اور امید۔ میں پیکنگ چور درم سے برپا گیا، خوبصورت پرسکون مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ حجاب، میری جان، میری زندگی، آج تم مجھ سے یہ سانسیں بھی مانگو گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ خوشی جو آج تم نے مجھے دی ہے، زندگی بھر میں تمہارا مقروض رہوں گا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی چیخ کا پوچھے مجھ سے کیوں کرتے ہو اسے محبت جبکہ اسے تم یاد بھی نہیں۔ میں کہوں گا اس سے مجھے کیوں نہ ہوتی ایسی اور سے محبت جس نے مجھے اعتبار دیا ہے، جس نے خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا، میرے لیے سنبھالا، کیوں نہ ہوتی اس سے محبت جو غیر مرد کی نظر تک سے خائف ہوتی، اس کے چھونے سے بلکنے لگتی، اپنا نام کسی غیر مرد کے مجھ سے سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ کیوں نہ کرو ایسی سے محبت جو اپنی عزت کمانا ہو جانتی ہے، جو خود کو پردے میں رکھتی ہے۔ کیوں نہ کرو ایسی سے محبت جو میری ماں جیسی نہیں، عزت کی خاطر جان تک دینے والی ہے، لیکن خود کو کسی بھی حال میں پامال نہ ہونے دیتی۔ وہ صرف میرے لیے بنائی گئی ہے۔ میں دنیا کی کسی عورت سے بھی شادی کر لیتا لیکن اس سے اعتبار نہ دے پاتا۔ ساری زندگی میں نگاہیں اسے شک کی نظر سے دیکھتی، معصوم ہو کر میرا ظلم سہتی رہتی، لیکن اعتبار نہ دے پاتی جو حجاب نے دیا ہے۔ آج وہ میری نظروں سے دور رہے تو اس کے دیے گئے اعتبار کی وجہ سے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو شاید اسے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر یہاں آتا۔ وہ خاص نہیں، مختلف نہیں، میرے نظریہ میری سوچ، اس کے اعتبار نے اسے مختلف بنایا، عام سے خاص بنایا، اور اسی خاصیت نے اسے حجاب ابراز بنایا، ورنہ آج وہ وہی عام ہوتی، میری نظروں سے کوسوں دور، اور میں اندھیری گلیوں میں بھٹکتا۔ اس کے آنے سے ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ ٹوٹی بکھری وہ بھی تھی میری طرح، لیکن اس نے خود کو سمیٹا۔ میں اس کی طرح بہادر نہیں، خود کو چاہ کر بھی نہ سمیٹ سکا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے سمیٹ لیا، اور آج اس نئی خوشی نے میرے دل کا ہر زخم، ہر گاؤ بھر دیا۔ میں بے تابی سے کل کے انتظار کر رہا تھا، ایک ایک پل صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ اب اس نئی خوشی کے آنے سے پہلے میں سب بدل دوں گا۔ حجاب و مہوش کو لے کر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حجاب کو یقین دلاؤں گا، اپنی محبت کا اعتبار، اپنی وفا کا، اپنے بدلنے کا اسے بتاؤں گا۔ اس کے آنے کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بس شادی کے دن تھوڑی پی، لیکن پی غصے میں تھی، اس کے بعد تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سب بتاؤں گا اسے، ایک ایک لفظ اس سے جوڑی بے چینی جو اس کے بغیر ہوتی ہے، سب کچھ۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، بے خودی کے عالم میں میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یکدم اذان کی آواز بند ہوتی، آنکھوں نے جنبش کو، وہ اپنا ہاتھ پیر پر پھیرنے لگی۔ وہ اس نئی خوشی کو محسوس کرتی جو اسے ماں کے رتبے پر فائز کرے گی۔ اس کی اس حرکت نے میرے جسم میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ یہ دلکش منظر میں نے زندگی بھر کے لیے ان آنکھوں میں حفظ کر لیا۔ وہ اچانک سے نظر محسوس کر اٹھی، مجھے دیکھ کر یکدم بوکھلا گئی۔ دوپٹہ بیڈ سے جھٹ اٹھا کر پہنا۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا رہا، کیا کہنا حجاب تاثیر کا، اس کا بس چلے تو شوہر تک سے پردہ کرے، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے اپنے گزرے دن کی داستان سنا رہا تھا کہ وہ بس مجھ سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، اور یہی ہوا۔ اسامہ کے آتے ہی وہ واش روم بھاگ گئی۔ میں اسامہ کے ساتھ تاثیر انکل کے پاس چلا آیا، کافی دیر ان سے بات کی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، اس کی بے حسی سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کے دیدار کا منتظر تھا۔ کبھی کبھی واقعی دل سے نکلے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اس وقت میری ہوئی۔ وہ اپنے بابا سے ملنے معمول کے مطابق وہیں آگے۔ اکثر جب میں اس وقت کال کرتا وہ انہی کے پاس بیٹھی ہوتی۔ شاید اس خوشی نے حجاب کو بھی بدل دیا۔ میں اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا جو میری نظریں خود پر جمے دیکھ بار بار دوپٹہ صحیح کرتی۔ کرتے وقت میں ایک ایک ڈش ٹرائی کر رہا تھا۔ اتنے دن بعد پاکستان کا کھانا کھایا تھا، وہ بھی اتنا لذیذ کہ بندہ انگلیاں چاٹ کر رہ چلے گیا۔ حجاب وہ اس وقت گمسم تھی، کار میں بھی اسے بولنے پر غصہ آیا، لیکن اس کا رویہ مجھے مزید پریشان کر گیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اسے بتایا اس نئی تبدیلی نے حجاب کو کس قدر حسین بنا دیا ہے، اسے احساس دلایا کہ میں اس خوشی سے انجان نہیں
لیکن وہ تو میری نفرت میں اس قدر اندھی تھی کہ میری ہر محبت بڑی سرگوشی کا جواب نفرت سے دیا۔ ہاں، حجاب تاثیر نے مجھے توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ میرے وجود کو اس کی نفرت نہیں تھی، انتہا تھی نفرت کی۔ وہ میری نفرت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ یہ تک نہ دیکھا۔ اب راز حیات اس کے سامنے جھکا تھا، اعتراف کیا تھا محبت کا، جس پر حجاب تاثیر نے بڑی دلیری سے لعنت بھیجی۔ ہاتھ لگانے کی کسی کی اوقات نہیں تھی۔ تیری محبت نے کھینچ کھینچ کے تماچے مارے ہیں۔ وہ رو رہی تھی میرے سامنے، میرا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں، ہر بار اس کے قدموں میں آ گرا کیا کچھ نہ کیا اور وہ، لیکن یہ آخری دفعہ تھا۔ بس میں اپنا ٹوٹا دل پر مشکل سمیٹتے کلب چلایا۔ اس وقت نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ دوست کے سامنے حجاب کو گالی دے ڈالی۔ وہ میری بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے اوپر روم میں لے آیا، جہاں اکثر ہم سب مل کر پارٹی کرتے۔ کسی کپل کو پکڑنا ہوتا تو خود پڑتے کمرے میں میں بے ہوش، ہر چیز بے خبر تھا۔ جب تھوڑا بہت ہوش کی دنیا میں لوٹا تو خود کو تکتا پایا۔ آج مجھے نیمبو پانی پلا رہا تھا۔ سعد اور ہادی مجھے افسوس سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے سر پر آواز کر رہا تھا، جس نے میری سنبھلتی حالت دیکھ میرے سوالوں کا جواب دیا جو ڈیڈ سے جڑے تھے۔ میرے ڈیڈ کی پوری حرکت مجھے بتائی۔ تیرا باپ اول درجے کا کمینہ ہے۔ میں بامشکل اٹھا، آواز کی بات مجھے آنکھ نہ بھائی۔ میرا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تیرے باپ کو آج تک تو کہہ کر پکارا ہے جو میرے باپ کو کمینہ کہہ رہا ہے۔ جیسا بھی ہے میرا باپ ہے، سالے بونک۔ اب عباس کے لیے تھپڑ عام بات تھی۔ ہم دوستوں میں یہ سب نارمل تھا، لیکن اس سے غصہ تو دکھانا تھا، اس لیے خاموش میں نے بھی اس پر لعنت بھیج کر آسم سے پوچھا، آسم یار تو بتا کیا ہوا؟ تیری پیاری بیبی مہک آئی تھی۔ تیرے باپ کے کہنے پر ہم نے اس کی پوری بات ریکارڈ کر لی۔ ہوا یہ کہ تو نشے میں نیچے تماشا کر رہا تھا، تبھی آواز تجھے اوپر لے آیا۔ اس نے انکل کو کال کی تیری کنڈیشن بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا راضی کو وہی چھوڑ کر گھر نکل جاؤ۔ عباس جانی کو ہضم کہاں ہوا، وہ واش روم میں چھپ گیا پوری فلم دیکھنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد تیری جان، تیری بیبی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میں نے اس کے کندھے پر منہ کر جڑا۔ راضی تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، غلطی تیری ہے۔ اتنا فری کیوں ہوتا ہے کہ لڑکی تیرے ساتھ کے خواب دیکھے؟ عباس کا لہجہ سر تھا، میں نے کوئی آسا نہیں دلایا اسے۔ میں نے ہلکی آواز میں احتجاج کیا، میرا لہجہ کمزور تھا۔ ہاں تبھی وہ اتنی پاگل ہو رہی تھی، تیرے ساتھ الگ الگ پوز بنا کے پکچر لے رہی تھی، یقیناً بلیک میل کر کے شادی کرنے کا ارادہ ہوگا، ورنہ کوئی سرعام خود کو بدنام نہیں کرتی۔ خیر عباس نے ہمیں کال کر کے اس کی ساری حرکت بتائی، جس سے میں نے جانی کو کال کر کے سارا سامان منگوایا، کیمرہ وغیرہ، جس سے لگے ہم کسی چینل سے ہیں۔ بس وہ میڈم بھی ہمیں دیکھ کر ڈر گئی۔ ہم نے سوچا اس جیت کی خوشی میں پارٹی کرنی ہے تو اس نے کچھ گولڈ اور پیسے دے کر چھوڑ دیا۔ آسم کی بات سن کر مجھے احساس ہوا پہلے ہی مہک خود سے دور کرنا چاہیے تھا۔ اس سائے تھا میں ہمیشہ سے اس کی پسند سے واقف تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے میں خود غرض بندہ جب خود کسی نامحرم رشتے میں نہیں بندھا تو ایسی لڑکی سے کیوں شادی کرتا جو ہر دن ایک الگ الگ رشتہ بناتی ہے۔ ریکارڈنگ سناؤ، میرے کہنے پر آواز نے بھی کیا منہ بنا کر ریکارڈنگ آن کی۔ پلیز مجھے جانے دو، ڈیڈی کو پتہ لگا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ایسا میں نے راضی کے ڈیڈ کے کہنے پر کیا، انہوں نے کہا یہ بات بس ہمارے درمیان رہے گی، وہ لڑکی اسے چھوڑ دے گی۔ یہ پکس دیکھ کر تو میں وہ رو رہی تھی اور ڈیڈی کے نام سے مجھے مہک کر وہ شریف باپ یاد آیا جو ریسیپشن کے دن حجاب اور گندی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ڈیڈ کو کال کر دھمکی دو، آپ کا بیٹا ہمارے ہاتھوں لگا ہے، اور ان سے کہو کمینہ ڈرگ سے لے کر ہم سے فضول بکواس کا ہے، ساتھ مہک کی ریکارڈنگ سینڈ کرو، اور آپ کی بیٹی کو ہوش میں لا کر کورٹ میں پیش کریں گے، یہ بھی کہو جلدی۔ اور مہک کا پیسہ غریبوں میں بانٹو یا صحرا سجاؤ، لیکن پارٹی ہوگی تو گرینڈ پارٹی، وہ بھی ڈیڈ کے پیسوں سے۔ میرے کہنے پر چاروں نے بے احتیاط مجھے دیکھا۔ چاروں کے چہرے پر شیطانی ہنسی تھی، پھر انہوں نے وہی کیا، ڈیڈ سے پیسے وصول۔ جیسے ہی ڈرائیور نے کلب کے باہر آ کر چیک ساتھ کو دیا، میں کلب سے نکل آیا، ڈرائیور کے ساتھ گھر چلایا، جہاں میں نے ڈیڈ کو بہت کچھ باور کروایا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا وہ جان جائیں گے میری حرکت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے وہ ڈیڈ میرے مجھ سے زیادہ ان کاموں میں ایکسپرٹ ہوں گے۔ ڈیڈ کے ساتھ اس فساد کی جڑ کو بھی میں نے اچھا خاصا ڈرایا، لیکن اس بے قرار دل کو قرار نہ آیا۔ وہ بیوقوف مزے سے چاقو لے کر سو کہ میری نیند حرام کر کے اس لڑکی نے وہاں وار کیا ہے۔
جہاں میں بے بسا رہ کر اس کی باتیں یاد آتی تو میں سوچا اور اتنا کیوں بدلا، بار بار کیوں لوٹا اس کے پاس۔ میں نے اس کا اعتبار کیا، اسے عزت دی، محبت دی، بیوی ہونے کا مقام دیا، اور وہ صرف شوہر تک تسلیم نہ کر سکی۔ میں نے پوری ہستی لوٹا دے اس پر، اپنوں کو پیچھے چھوڑ آیا، اور وہ زندگی کی راہ میں مجھے اس سنسان راستے پر یہ کہہ کر چھوڑ گئی، لعنت بیتی ہوں تمہاری محبت پر۔ اس کے لفظوں نے میرے زخمی دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں بدل گیا، ہاں وہی شیطان بن گیا جو اس سے اچھا لیکن مجھے خوف میں مبتلا کرتا، پہلے سے زیادہ ڈرنک کرنے لگا۔ میری غلیظ نظریں نہیں پسند تھی، میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا۔ بولنا اسے زہر لگتا تھا، میں نے بولنا چھوڑ دیا۔ اس سے نفرت تھی میرے سر سے، میں اس کے وجود سے غافل ہو گیا۔ سب کیا میں نے، لیکن صرف اس کی نظروں میں برا بنا، وہ بنا جس سے وہ خوش تھی۔ مجھے فکر تھی اس کے اندر پلتے میرے وجود کے حصے کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے بھول نہیں پاتا۔ ان دنوں گھر میں سب بہت خوش تھے، مہوش تک حجاب سے بات کرتی، بس ایک میں صنف تھا جس سے وہ غافل تھی۔ اسے آج بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نہ ہونے سے۔ میں صبح سے ایک میٹنگ میں بزی تھا، میں نے منتیں کر کے مجھے وہاں بھیجا تھا، پوری رات اس پر کام کیا، اور اس دن پروجیکٹ ملنے کی خوشی کے ساتھ مجھے اللہ نے ایک اور خوشی سے نوازا، رحمت اور نعمت۔ 9 ماہ بعد مجھے زندگی جینے کی امید ملی جسے حجاب چھین چکی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھا۔ ہسپتال جا کر سب سے پہلے حجاب کی کنڈیشن معلوم کی، پھر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ حجاب آج بہت بدلی لگ رہی تھی، حسین تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج چہرے پر رونق کھیلنے والی تھی۔ میں کار میں سوئے بچوں کی طرف بڑا، انہیں پیار کیا، ساتھ حجاب کو احساس دلانا چاہا، لیکن آج بھی وہ خاموش تھی، میرے ویران دل کی طرح۔ بچوں کے آنے سے ہم میں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی، لیکن صرف کام کی، وہ بلا وجہ۔ نہ مجھ سے وہ مخاطب ہوتی، نہ میں اس سے۔ زندگی بات خاموشی سے کٹی تھی، میں کبھی آفس چلا جاتا، کبھی نہیں، ڈرنک معمول سے کم ہی کرتا۔ آتی تو دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ 2-3 دفعہ حجاب کو لے کر میں دادا کی خواہش پر گاؤں چلایا، اسی طرح بس یہ دن کٹے تھے، لیکن میری زندگی میں وہ دن آیا جب صحیح معنیوں میں نے اسے یاد کیا، جسے دنیا کی اس بھول بھلیا میں بلا چکا تھا۔ میں غافل تھا کہ وہ اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، ایک پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں لہراتا۔ زندگی میں پہلی بار آج میری روح کانپی تھی، اب تک مسلسل میرے کانوں میں دردناک چیخیں گونج رہی ہیں، راضی مجھے بچا لو، وہ میرے ساتھ۔ راضی مہوش کے دردناک چیخیں سن کر میں جو نشے میں دودھ لیٹا تھا ہڑبڑا کے اٹھا، میری آنکھیں نشے اور نیند کی وجہ سے لہو رنگ تھی، میں اس قدر نشے میں تھا کہ چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، نوکرانی سے بلیک کافی منگوائی، جس کے 3 چمچ بھر کے میں نے منہ میں ڈالے تھے۔ کافی کا ہی اثر تھا کہ میں چلنے کے قابل رہا۔ ساتھ میں نے مہوش کی آتی لوکیشن کا اپنے انسپیکٹر دوست کو بھی بتایا، مجھے معلوم تھا وہاں تک پہنچتے میں اپنی ہوش گنوا دوں گا۔ میری کار ہوا کی رفتار سے تیزی سے کلب کی طرف روانہ تھی، جہاں مہوش کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے بھی میرے ہاتھ مسلسل کام رہے تھے، بہت مشکل میں نے ہاتھ پڑی کافی کا ایک اور چمچ بھر کے منہ میں ڈالا۔ آج میں ہارنا نہیں چاہتا تھا، اگر آج میری قسمت مجھے دغا دے گی تو ساری زندگی اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ مجھے اپنی آواز آج خدا جمی لگی، نہ جانے کتنے سالوں بعد آج میں نے اپنے مقصد کے لیے خدا کو پکارا تھا۔ انسان بھی کتنا مطلب برس ہے، یاد بھی تب آئے گی جب موت کا فرشتہ ان کے بے حد قریب ہوگا۔ تیزی سے چلتی کار کلب کے باہر رکی، لڑکھڑاتے قدموں سے میں کار سے نکل کر کلب کی جانب دوڑا۔ اندر آتے ہی ایک طائرانہ نظر میں نے پورے کلب میں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل آج معمول سے تیز دھڑک رہا تھا، آج بے بسی کی انتہا تھی، میں کسی بچے کی طرح بے لگا رونا چاہتا تھا۔ ہوش و حواس اس وقت ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری بہن، اس کی جان کیا کر رہا ہوگا وہ وحشی، یہ سوچ کر میری روح لرزنے لگتی۔ تبھی اوپر کی جانب آنکھیں باندھ کے بس میں نے ایک لفظ آتا، کیا وہی ہے جو مجھے اس قیامت خیز منظر سے بچا سکتا ہے؟ اللہ! آنکھیں بند کی میں نے اپنے رب کو پکارا، میں پھر یکدم آنکھیں کھولتے ہی مجھے وہ منظر دکھا جسے سوچ کر میرا دل بلک بلک کے روتا۔ مہوش گلاس وال کو دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹ کی مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن یہاں سب لاؤڈ میوزک میں مدہوش شراب کے نشے میں دودھ کسی کی آتی مسلسل چیخوں سے انجان اپنے مشغلے میں مشغول تھے۔ مہوش میں تیر کی تیزی سے سامنے بنی
سیڑھیوں کی طرف بھاگا، سامنے 3 روم سے میں تیزی سے جب میں نے دروازے کی طرف گیا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے ہینڈل گھماتا ہاتھ وہی رک گیا۔ میں تو ان گلیوں کا کھلاڑی ہوں، پھر آج کیوں قسمت مجھ پر اٹھی ہے؟ کوئی میرے ساتھ کیوں نہیں؟ دماغ کیوں آج مجھے دگا دے گیا؟ چھوڑو، راضی راضی اندر سے آتی چیخ نے میری چلتی دھڑکنوں کو مدھم کر دیا۔ میرا وجود پسینے میں شرابور، مجھے سانس لینا دشوار لگا۔ میری جیب میں رکھا فون رنگ ہوا۔ بدحواسی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ فوراً اس سے میں نے وہ چابی نکالی جسے اکثر میں اور میرے دوست ہر کی انلاک کرنے کے لیے یوز کرتے، جو میں نے خود بنوائی تھی۔ میں دروازے کو لات مارتا اندر دوڑا آیا۔ مہوش کے اوپر جھکا وہ شخص مسلسل اسے قابو کر رہا تھا۔ مہوش نیند کے حال میں اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ کمینے، حرامزادے! میں کیسے بھوکے شیر کی طرح دوڑا اور اس پر جھپٹا، اسے شرٹ سے پکڑ کر مہوش سے دور کیا اور سیدھا ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارا۔ وہ درد سے کڑا اٹھا۔ میں نے اس کا گربان سختی سے پکڑ کے جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو؟ بول کتے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ کھڑا کھڑا تیری نسل کو تباہ کر دوں گا۔ بھیک مانگتا پھر کا کتے بھی تجھے منہ نہیں لگائیں گے۔ کمینے، تو نے چھوا کیسے اسے؟ اپنا بوٹ اس کے منہ پر کے آج میں اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ آدمی ہانپ رہا تھا، اس کی سانس ہٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے سر پر واز پڑا دیکھا تو اس کی طرف بڑا، آج میرے سر پر خون سوار تھا۔ وہ آدمی مجھے خود سے دور جاتا بامشکل اٹھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں نے واز اٹھا کر پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، پر واز سامنے بنی گلاس وال کو لگا، جس سے کلب میں چیخیں گونجی۔ سب اوپر کی طرف دوڑے، مٹھیاں بھیجتا اوپر وار ہلی جاتا دیکھ اسے مارنے دوڑا۔ وہ آدمی لنگڑا کر کھلے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر لات ماری۔ میں اسے بری طرح پیٹنے لگا، جوتوں سے کبھی اس کے چہرے سینے تو کبھی پیٹھ کو زخمی کیا۔ باہر کھڑی عوام ہمیں روکنے کی بجائے موبائل لیے ویڈیو بنا رہی تھی۔ تبھی مینیجر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سر پلیز تھوڑے سے ہم دیکھ لیں گے پلیز سر، ہمارا کلب بکواس بند کر، تیرا کلب منٹوں میں بند کروا سکتا ہوں اور منٹوں میں کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن کیا میری بہن کی جاتی عزت واپس لا سکتا تھا؟ بول کمینے، اسی لیے بلاتا ہے سب کو یہ کرنے کے لیے، رومز دیتا ہے۔ اگر تیری بہن… میری روبدار آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ سرخ آنکھ کے لیے میں اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مینیجر کا کالر میری پکڑ میں تھا۔ تمیز سے بات۔ مینیجر کو بھی غصہ کیا، لیکن اگلے لمحے میری سرد آواز گونجی، تو لائق نہیں سے کے آؤٹ۔ میں نے مینیجر کا کالر چھوڑ کر اسے دور دھکیلا۔ ہٹو یہاں سے، کیا ہو رہا ہے؟ اس بھیڑ میں راستہ بنا تھی اندر۔ انسپکٹر نے سب سے پہلے نیچے گرے آدمی کو اٹھانے کا کہا۔ کانسٹیبل اسے اٹھانے لگے، جبکہ میرا دوست عباس، جس نے فہیم احمد کے معاملے میں بھی میری ہیلپ کی تھی، اندر کی جانب بڑھا۔ ابراز، تم فکر نہ کرو، اسے ایسی سزا دیں گے کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لڑکی سے میرا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں بر کی جانب دوڑا۔ پھٹے کپڑوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ وہ سوتی ہوئی کو معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن اس کے بازو گلے پر زخموں کے نشان واضح کر رہے تھے۔ اسے بے مول کرنے کی کوشش کی کہ ہے ابراز، اسے ہسپتال لے جاؤ پلیز، دیر نہ کرو، میرے لیے کوئی کام ہو تو ضرور بتانا۔ میری کانسٹیبل ساتھ جائے گا، تب تک میں اسے ذلیل انسان۔ عباس نے ایک نظر مہوش کو دیکھا، منہ پھیرا۔ یہ اس کے لیے عام بات تھی۔ ہزاروں ایسے کیسز آتے ہیں، پر یہاں وہ لڑکی تھی جو اسے اپنا بھائی مانتی تھی۔ میری نظروں سے اس کا یہ عمل پوشیدہ نہیں تھا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا، ان سب کے فون سے ویڈیو ڈیلیٹ کروانا اور ان سب کو ہٹاؤ تاکہ میں اسے ہسپتال لے جاؤں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، کوئی اور نہیں تو عباس نے میری بہن کی حالت دیکھ لی۔ یہ سوچ میرا دماغ پھاڑ رہی تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ سے چادر نکال کر مہوش کو ڈھانپا اور اسے بازو میں لے کر باہر نکلا۔ کانسٹیبل نے سب کو دور ہٹا کر میری راستہ بنوایا۔ جاتے وقت میری نظر انجیکشن پر پڑی تھی۔ میں بچا نہیں تھا کہ جان نہ پاتا۔ آدھے گھنٹے سے میں مسلسل کوریڈور کو چکر لگاتا رہا۔ میری بہن اندر ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر مجھے 15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ یہاں ٹہلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ ابراز، تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، لیکن اسے ہائی ڈوز دے کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ تم بتاؤ، تم اب ٹھیک ہو؟ نینا، جس نے ہسپتال کے چکر لگاتے میری جان پہچان ہو چکی تھی، اس نے جیسے ہی مجھے زندگی کی نیوز سنائی۔ میں ٹھیک ہوں نینا، مجھے
مہوش کا پتہ اسے کب تک ہوش آئے گا؟ پسینے سے شرابور میں اس وقت ایک بے جان سا وجود لگ رہا تھا، نہ جسم میں جان تھی نہ اپنا کوئی ہوش۔ میں جو ہر چیز کو کھیل سمجھتا تھا آج خود قسمت کے ہاتھوں ایک کھیل بن کر رہ گیا۔ شی از فائن، تم مل لو جا کر اسے۔ میں لرزے وجود کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ کی۔ وہ ہماری ہی یونین میں پڑھتا ہے، میرا سینئر ہے، ایک ایونٹ میں ہماری جان پہچان ہوئی، بے دوستی ہے جب کو وہ کبھی اچھا نہیں لگا مجھے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی اس کی نظریں ہر آتی جاتی لڑکی کے وجود پر ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اس کی بات انسنی کی۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ کلب لے گیا۔ میرے ڈریس پر ایک ویٹر نے ڈرنک کرا دی۔ اس سے حساب کرنے اس روم کے واش روم میں گئی تھی، لیکن آذر نے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے حجاب کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کا کہا لفظ لفظ سچا تھا۔ کتنی ہی بار وہ مجھے آذر کے سامنے ڈانٹ کر اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ تب روم لا کر کے میرے پاس اس نے اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ میں اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ ابھی تک دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تب اس کی ویران آنکھیں دیکھ مجھے عاصم کی باتیں یاد ہے۔ اس کے بہتے آنسو مجھے میری غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے فون کلاس سے نکال کر فوراً تمہیں کال کی۔ اس کے آنسو ندی کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن چہرے پر رونے کے تاثرات نہیں تھے۔ ویران چہرے سے بس ندی بہہ رہی تھی۔ تم نے اسے بے نقاب کیا تھا، آج میں بے لباس ہو گئی۔ مہوش کے منہ سے نکلے الفاظ کسی ناک کی طرح مجھے ڈس رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی۔ برباد نہ ہو کر بھی مجھے لگا میں برباد ہو گیا۔